جب میں نے ایز آ کنٹریکٹ مینیجر کے طور پہ ورکنگ شروع کی تو مجھے کافی زیادہ مشکلات آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فیڈک کے بارے میں تھوڑا بہت نالج تو تھا لیکن اس پہ ورکنگ نہیں کی گئی تھی, اور اس کا جو نالج ہے وہ ایک اکٹھا کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے مجھے کافی ٹائم لگا. تو جو نالج میں نے سیکھا ہے وہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فیڈک کے جو کنٹریکٹ ہیں وہ کیسے لیے جاتے ہیں. بیسیکلی فیڈک ہے کیا چیز, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں. فیڈک ایک انٹرنیشنل کنسلٹنگ انجینئر ہے کا ایک گروپ ہے جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے انجینئرز اور کنسلٹنگ پر مشتمل ہے, جو کہ کنٹریکٹ کے بیسک رولز, پیمنٹ میتھڈ اور کنٹریکٹ میتھڈ کو ڈیفائن کرتی ہیں. میں آپ کو بالکل سمپل اور آسان ورڈنگ میں سمجھاؤں گا کہ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک روڈ ورک کا ایک پروجیکٹ لینا ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر یا ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, تو آپ کو کون کون سا میتھڈ, کون کون سی چیزیں اور اسٹیپ آپ کو فالو کرنے پڑیں. بہت سمپل ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اکارڈنگ ٹو فیڈک ایشو آف ٹینڈر ڈاکومنٹ, جب آپ نے کسی ڈپارٹمنٹ سے ٹینڈر ڈاکومنٹ ایشو کروا لینے ہیں, کوئی ڈپارٹمنٹ اگر ٹینڈر اناؤنس کرتا ہے تو وہ آپ نے ایشو کروانے ہیں. اس کے 28 ڈیز کے اندر آپ نے سبمیشن آف ٹینڈر, دوبارہ جو ہے وہ ٹینڈر آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں سے آپ نے ایشو کروایا ہے, لائک ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے, CNW ڈپارٹمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, اربن ہے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر. تو اس لحاظ سے آپ نے 28 ڈیز کے اندر آپ نے وہ ڈاکومنٹس دوبارہ فل کر کے, اس میں آپ نے اپنی جو کوٹیشنز ہیں وہ فل کر کے وہ آپ نے دوبارہ سبمٹ کروانا ہے ڈاکومنٹس. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس سمال سا ٹائم ہوتا ہے 10 to 15 ڈیز. وہ یہ کہ امپلائر جو ہے, جو ٹینڈر ایشو کرتا ہے, جو اتھارٹی ہے, وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو چیک کرتی ہے, ویریفائی کرتی ہے, اور جو آپ نے کوٹیشنز ان کو دی ہیں ان کو فالو اپ کرتی ہے. اس کے بعد اگر آپ ان کے معیار کے اوپر, اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں تو وہ پھر آپ کو لیٹر آف ایکسیپٹنس ایشو کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آپ کو لیٹر کہ آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ورکنگ کر سکتے ہیں. لیٹر یعنی کہ ہم نے آپ کے ٹینڈر ڈاکومنٹس کو ایکسیپٹ کر لیا. اس لیٹر آف ایکسیپٹنس کے بعد آپ کو جو ہے وہ آل پارٹیز شیل انٹر ان کنٹریکٹ. اس کے بعد ایک کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے جو کہ اس کے بعد اناؤنسمنٹ کے بعد آپ کو 28 ڈیز کے اندر اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو کنٹریکٹ سائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کنٹریکٹ پہ, اس اماؤنٹ پہ, اس حساب سے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اس 20 ڈیز کے اندر آپ نے جو ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بھی سبمٹ کروانی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ڈپارٹمنٹ اور اپنی سیلف بہاف آف اینی کمپنیز آپ ایک کمنسمنٹ ڈیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کمنسمنٹ ڈیٹ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے کام جو سائٹ کے اوپر ہے وہ کب شروع کرنا ہے, تو وہ آپ کو کمنسمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آپ کو لیٹر ایشو کر دیتا ہے. یہ جو کمنسمنٹ ڈیٹ ہے اس سے لے کے آگے کنٹریکچوئل کمپلیشن ڈیٹ تک, یہ آپ کا جو ہوتا ہے ٹائم فار کمپلیشن پروجیکٹ ہوتا ہے. اس میں ویریشنز بھی آتی ہیں, اس میں آپ نے جو ویریشن ہوئی ہیں اس میں کلیمز بھی کرنے ہوتے ہیں. یہ سارا فیڈک ڈاکومنٹس کا حصہ ہے. اس کے بعد اگر بائی چانس اگر کوئی ڈیلے آ جائے تو آپ نے وہ ڈیلے کی سچویشن بتا کے, ڈیلے کی پراپر ریزن بتا کے آپ نے ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھنا ہوتا ہے, جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈپارٹمنٹ کے اوپر کہ آپ کو وہ ایکسٹینشن دے اس پروجیکٹ میں یا نہ دے. اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے فار کمپلیشن آف پروجیکٹ, آپ نے وہ ڈپارٹمنٹ کو چیک کروانا ہوتا ہے. 1 ایئر کا ڈیفیکٹ پیریڈ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں ڈیفیکٹ نوٹیفیکیشن پیریڈ. تو 1 ایئر کا وہ ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی آپ نے جو کام کیا ہے اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے یا اس کا آپ کا مٹیریل آپ نے غلط استعمال کیا یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ آپ نے 1 سال کے اندر آپ نے وہ اوکے کرنا ہوتا ہے.
اس کے بعد آپ کو جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پرفارمنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ایشو کر دیتا ہے، اور 21 ڈیز کے اندر اندر ڈپارٹمنٹ آپ کو آپ کی سیکیورٹی واپس کر دیتا ہے۔ یہ ایک فلو ورک ہے فڈک کے اندر کام کرنے کا، بائی فڈک لاز اگر آپ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ورک فلو، یہ شیڈول آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑا سمپل سا شیڈول ہے۔ اگر آپ کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے فڈک کے ریلیٹڈ تو آپ وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ پراپر گائیڈ کر دوں گا۔